انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ حافظ القرآن شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں آپ کو ان کی زندگی کی مکمل بائیوگرافی بتانے جا رہا ہوں، تو بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ خادم حسین رضوی 1966 یعنی 1966 کو پنجاب کے ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے بھائی عامر حسین پاکستان آرمی سے GCO یعنی جونیئر کمیشنر آفیسر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے حفظ کی شروعات جہلم سے کی، بعد میں انہوں نے لاہور کے ایک مدرسے جامعہ نظامیہ میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں سے انہوں نے حفظ کیا۔ وہ حافظ القرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی تھے اور ان کو بہت سی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، جن میں اردو، پنجابی، عربی اور فارسی قابل ذکر ہیں۔ خادم حسین رضوی جمعے کو پیر مکی مسجد میں خطبہ دیتے تھے۔ وہ 2006 میں ایک ٹریفک حادثے میں معذور ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے ویل چیئر پر تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی معذوری کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے دفاع کے لیے وقف کر دی اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اسی وجہ سے انہوں نے 2015 میں ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا، جو آج کل TLP یعنی پاکستان تحریک لبیک کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے طویل جدوجہد کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی کام ایسا کر جائیں کہ آنے والی نسلیں اس کو تا حیات یاد رکھیں۔ جیسی مثال خادم حسین رضوی نے قائم کر دی ہے، ان کا نام آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ خادم حسین رضوی آج سے چند روز قبل یعنی 19 نومبر 2020 کو ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔